تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN شو کے ناظرین، آج کی صبح ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہیں پروگرام ایک نئی صبح، اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جمعہ کا دن ہے چونکہ، اور برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے، فضیلتوں والا دن ہے۔ آج کے دن الحمدللہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ آج تو یقیناً ابھی صبح ہے، پورا دن باقی ہے، آج کا دن ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اپنے خالق و مالک اللہ پاک عز و جل کو راضی کرنے والے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب فرمائیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جمعہ کے دن کی یہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو 80 سال کے گناہ بخشے جانا، یا بعض روایتوں میں اور بھی جو فرمایا جاتا ہے کہ اتنے اتنے سالوں کے گناہ بخشے جائیں گے، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور مختلف طرح کے اور بھی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، جس میں بعض گناہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے حقوق سے وابستہ ہیں۔ اس میں حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے، تو لوگوں سے تلافی کروانا، پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ ادا بھی کرنا ہوتا ہے۔ کسی کا مال چوری کر لیا تو صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو مال چوری کیا ہے اس کو واپس بھی لوٹانا ہوگا۔ کسی کی زمین اگر ہڑپ لی ہے، اللہ پاک سے اب توبہ کر لے بندہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زمین اس کو واپس کرنا بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال تو جمعہ کا دن الحمدللہ برکتوں والا ہے، اور جمعہ کے دن اللہ پاک عز و جل گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آئیے نیت کیجئے کہ ہم بھی آج کے دن اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ کل کی طرح آج پھر وہی مہمان ہیں جن کو آپ نے کل دیکھا، کل جن کی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جناب مظفر بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور دوسری جانب مولانا صلاح الدین صاحب ہیں انشاءاللہ۔ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ان سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، آپ وہی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کیا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم
أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے. سورۃ القیامہ قرآن پاک کے 29ویں پارے کی یہ سورت ہے اور اس کی کچھ آخری آیتیں. الحمدللہ آخری رکوع جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا الحمدللہ علم میں اضافے کا سبب بھی ہے اور اللہ پاک کا پیغام حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، جب ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں سمجھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ الرحمن ہم آج کے ٹاپک کی جانب پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہری، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہر قسمت مدینے جا زہر قسمت مدینے جا سعادت کیسی
آلہ پا رگا سعادت کے آلہ پا رگا میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو سنبھالو میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو خوشی سے تو اڑتا جا رہا ہوں خوشی سے میں تو اڑتا جا رہا ہوں پلا شربت دیدار ساقی میرے ساقی پلا شربت دیدار ساقی عرض لے کر عرض لے کر قسمت زمانہ کھا رہا ہے جن کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے جن کا صدقہ انہیں کے میں تو گا رہا ہوں انہیں کے میں تو گا رہا ہوں بلاوا گیا شہر نبی سے میرا یارو بلاوا گیا شہر نبی سے جھکائے سر میں پڑھتا جا جھکائے سر میں پڑھتا جا نہ کیوں مقدر پہ میں اپنے اس سال میں مدینہ جا رہا ہوں کہ اس سال میں
مدینہ 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 چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ تصور میں کرتے ہیں ذکر مدینہ تصور میں چلتے ہیں سوئے مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلالا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ کی روح گرنے کعبہ پیوں آبِ زمزم کی روح گرنے کعبہ پیوں آبِ زمزم میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ 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 کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ ادھر پیارا کعبہ ادھر سبز گنبد ادھر پیارا کعبہ ادھر سبز گنبد وہ مکہ کی میٹھا تو پیارا مدینہ لو آیا وہ اب آیا جیتا کا سائل اب آئے گا مکہ پھر چلے لے مدینہ 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 تیرے سپرے پھر افطاریاں گئے تیرے سپرے پھر افطاریاں گئے میں چن کر پھر وہ ٹکڑے کھا رہا ہوں عبید کی بیلا میں پڑے نانے نہ جانے کتنے دل تڑپا لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین الحمدللہ بڑا ہی پیارا کلام آپ نے سماعت کیا، اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ مزید بھی آپ کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خوان سے، بالکل آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا طریق آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین ہمارا جو نمبر ہوتا ہے 8286252626
اس پر آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، وائس بھیج سکتے ہیں، اس نمبر پر واٹس ایپ پر آپ اپنی وائس بھیجیں، انشاءاللہ الرحمن ہم وقت مناسب پر اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایف جی انشاءاللہ کے ناظرین، ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی دنیا میں ہی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، آپ بڑے بہادر، جوش ایمانی رکھنے والے، بڑے متقی، پرہیزگار اور زہد و تقوی اور عبادت گزار، آپ کے اندر عبادت کی یہ کیفیت وغیرہ تھی۔ ایک روز اپنے جانوروں کی دیکھ بھال آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا بیٹا آیا اور بولا، ابا جان آپ یہاں اونٹ بکریاں دیکھ رہے ہیں جبکہ لوگ وہاں خلافت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے سے یہ بات سنی تو اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک سنائی، فرمایا کہ میں نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ پاک تقوی والے، غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 صفات، 3 خوبیاں، 3 اوصاف کا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص ذکر فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی والے اور غنا والے اور گمنام شخص کو پسند فرماتا۔ یہ 3 اوصاف سبحان اللہ بڑے ہی کمال کے ہیں، بڑے ہی زبردست ہیں۔ اگر یہ تینوں اوصاف ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے چلی جائے گی، خواہشات نفسانی سے ہم کہیں نہ کہیں بچنے میں کامیاب ہوں گے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے میں یہ صفات ہمیں بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ کیا ہے یہ تینوں صفات؟ آج انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہی یہ ہوگا کہ ان 3 صفات پر انشاءاللہ الرحمن ہم خاص گفتگو کریں گے اور ان سے حاصل ہونے والے قیمتی مدنی پھول آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 مہمان بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا صلاح الدین صاحب کی طرف بڑھیں گے اور حضرت جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک تقوی والے سے اور غنا والے سے اور اللہ تبارک و تعالی گمنام شخص سے محبت فرماتا ہے، ان میں جو پہلی صفت ہے تقوی، سبحان اللہ، کیا کہیں گے تقوی کے حوالے سے؟ کسے کہتے ہیں تقوی؟ اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر تقوی کے حوالے سے اور صاحبان تقوی کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے تقوی رکھنے والا ہے، یعنی پرہیزگار ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دیگر مقامات پہ، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ایک علمی نقطہ بیان فرماتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ تقوی اصل بندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک مقام پہ قرآن کریم میں یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، سبحان اللہ، واہ، کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للناس، ایک مقام پہ ھدی للناس فرمایا اور ایک مقام پہ ھدی للمتقین فرمایا۔ تو ان آیتوں کو ملانے کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار وہی بندہ ہے
جو تقوی والا ہے. جو صاحب تقوی نہیں ہے اسے انسان بھی کہلانے کا حق حاصل نہیں. تفسیر کبیر کے اندر پہلی جلد میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری بحث کو بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ حقیقی انسان وہی ہے، اور انسانیت کے جو مدارج ہیں اور انسانیت کے جو اتم درجات ہیں، اکمل درجات ہیں، اس پہ حقیقی معنی میں وہی فائز ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوں. اس کو ایک مثال کے طور پہ یوں لیجئے کہ ایک بس جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جا رہی ہے، مدینہ پاک کی طرف، اور اس میں 72 مسافر سوار ہیں. صحیح. اب یہ ہے کہ جو 72 مسافر سوار ہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ بس کا ڈرائیور جو ہے وہ مسافروں کو لے کر کے مدینہ جا رہا ہے، یا یہ کوئی یہ کہے کہ یہ بس جو ہے نا وہ مسافروں کو لے کے مدینہ جا رہی ہے، تو دونوں درست ہیں، کیونکہ بس کو جو ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ ایک ڈرائیور ہی ہے جو پورے بس کا ایک جو ہے نیا کا کھیون ہار ہے جو اس کو اصل منزل تک پہنچائے گا. تو اگر یہ کہا جائے کہ بس مدینے لے کر کے جا رہی ہے تو بھی درست ہے، اور یہ کہا جائے کہ ڈرائیور لے کر کے جا رہا ہے تو بھی درست ہے. تو اسی طرح سے اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہدی للناس، کہ انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ ہدی للمتقین، اس میں متقیوں کے ہدایت ہے. علماء کرام نے ان ساری جو ہے نا تقوی کے مدارج کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ 7 درجات ہیں، درجات تقوی 7 ہیں. اس میں پہلا درجہ ایمان ہے، یعنی جس شخص نے سچے دل سے اللہ کے وحدانیت کی گواہی دے لی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کر لی، اب وہ اسلامی جو ہے نا دائرے میں شامل ہو گیا. اگرچہ اس کا تقوی ابتدائی درجے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے وہ متقی. سبحان اللہ. متقی ہونے کے لیے جو دیگر اعمال ہیں، دیگر جو یہ پروسیس ہیں، یعنی اچھے اخلاق والا ہو، عادت و کردار والا ہو، اچھے یہ نمازوں کی پابندی کرے، روزہ رکھے، حج کی صاحب استطاعت ہے تو حج کی ادائیگی کرے، اللہ نے مال دیا ہے تو ان مالوں سے زکوٰۃ، یہ سب تقوی کے درجات کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اچھا. اس سے بندہ جو ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال سے متقی ہوتا ہے. لیکن صاحب ایمان ہونا خود ایک تقوی کی درجہ ہے. درجات تقوی میں صاحب ایمان ہونا خود ایک جو ہے نا تقوی کے درجے کو پا لینا ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہی ہے متقی ہونے کے لیے، ایمان سب سے لازم شرط ہے. اس کے بغیر جو ہے نا کوئی صاحب تقوی ہو ہی نہیں سکتا. اب جو لوگ اس چیز سے خالی ہیں، جو لوگ اس صفت ایمان سے خالی ہیں، گویا کہ اس کی زندگی میں تقوی نام کی ایک رتی برابر بھی کوئی چیز نہیں. تو اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منطقی انداز سے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو صاحب تقوی ہے وہی انسان ہے، اور جو انسان ہے وہ صاحب تقوی ہوگا تو ہی انسانیت کے جو ہے نا مدارج کو پائے گا. قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. کون؟ جو صاحب ایمان نہیں ہے. ایسے ہی ظاہر ہے کہ اس کے اندر تقوی نام کی چیز نہیں ہے. تو امام فخر الدین رازی نے اس لیے فرمایا کہ انسان بھی کہلانے کا حقدار وہی ہے جو تقوی والا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک آگے بات یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی، صاحبان تقوی کو مختلف مقامات پر جو ہے نا فائز بھی فرماتا ہے. صحیح. قرآن کریم میں اس کی اصل بھی موجود ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. ترجمہ کنز العرفان. اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، اور ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کی تفسیر میں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مفتی قاسم قادری الطاری مدظل العالی فرماتے ہیں صراط الجنان میں کہ زمانے جاہلیت کی ایک بات ہوا کرتی تھی کہ جو لوگ جاتے سفر حج وغیرہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، تو پھر کسی وجہ سے اگر ان کو لوٹنا ہوتا تو یہ سوچ کر کہ اپنے اصل دروازے سے نہیں لوٹتے، یعنی کسی وجہ سے اپنا سفر ملتوی کر دیا، روک دیا اور پھر آتے، تو اس وجہ سے اپنے اصل دروازے سے داخل نہیں ہوتے کہ ہم نے تو وہ مناسک تو ادا نہیں کیے، تو اب کیسے جائیں داخل ہوں.
تو گھر کی دیوار توڑ کر کے جو ہے نا دوسرے دروازے بنا کر کے وہ داخل ہوتے. تو قرآن کریم نے اس کی مذمت بیان کر دی. جی ہاں. اور زمانہ جاہلیت کے اس کنسیپٹ کو، اس جو ہے نا فکر کو، اس کی تردید بیان کر دی کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. ہاں، اصل نیک تو پرہیزگار ہے. پرہیزگار سے مراد جو اللہ کا خوف والا ہے، اللہ کی خشیت رکھتا ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا، جس کی طرف جو رہنمائی فرمائی اس کو قبول کرتا ہے، اس پر عمل کی کوششیں کرتا ہے، اور جس سے منع فرمایا اس سے رکتا ہے. قرآن کریم میں اس کی اور بھی دیگر جو ہے نا آیات مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا تقوی اور بھلائی کی طرف رہنمائی بھی کریں، بتائیں بھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. صحیح. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہ نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، پرہیزگاری پر مدد کرو، اور برائی پر کسی کی مدد نہ کرو. صحیح. کسی بھی انداز سے ہو تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ آخرت کی تقسیم کاری بھی جو فائدے ملنے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، جو اخروی انعامات ہیں، وہ بھی تقوی کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہے. یعنی تقوی، یہ آپ کی گفتگو سے ماشاءاللہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تقوی انسان کے اندر ہو تو کامیاب ہے. بے شک. اگر بندہ متقی نہیں ہے، اس میں تقوی نہیں ہے، تو وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور تقوی، اس کو ہم یعنی یوں بھی آسانی سے سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف حاصل کرنا یہ تقوی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہ تقوی ہے. متقی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. لوگ دنیا میں بعض اوقات یہ تقسیم کاری کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ زیادہ اچھا ہے، جس کے پاس جناب حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، جس کا قد کاٹ اچھا زبردست ہے تو وہ جناب خوبصورت ہے، جس کی ہیلتھ اچھی ہے وہ خوبصورت ہے، جس کی شہرت ہے وہ اچھی ہے. لیکن واضح سا فرمان جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی مولانا صاحب نے بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف اختیار کرنا، اللہ پاک کا ڈر ہمارے دل میں ہو، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا یہ تقوی ہے. جن کاموں کو کرنے کا ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ان کاموں کو کرنا یہ تقوی ہے. تو قرآن یہ کریم میں ایک مقام پہ اور رہنمائی واضح الفاظ میں کر دیا گیا. جی ہاں. ان العاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ. بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی سبحان ہے، اللہ. متقیوں کے لیے. پھر متقیوں کے لیے ہے. پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اعدت للمتقین. اب اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی جنت. اچھا انجام بھی جو ہے یعنی اللہ پاک کی جو اخروی انعامات ہیں، سبحان اللہ. جو بندوں پہ صادقانہ ہے، جس کا اللہ نے جو ہے بندوں سے وعدہ بھی فرمایا ہے، تو اس میں بھی صاحبان تقوی ہی داخل ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے. اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کے جو افعال تھے، ان کے اعمال تھے، الحمدللہ ان سے بھی ہمیں تقوی کی جھلک نظر آتی ہے. ان کے شب و روز تقوی والے ہوا کرتے تھے، یہ حضرات متقی ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ دیکھ لیں، یا بعد کے جو اصحاب ہوئے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہوئے ہیں، الحمدللہ ان لوگوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور تقوی جو ان کے سینوں میں تھا، اس کی ایک اپنی مثال تھی. میں چاہوں گا کہ کچھ اگر اس کی مثالیں آپ بیان فرمائیں، اور حقیقی تقوی کیا ہے، اور بزرگان دین نے تقوی کس طرح حاصل کیا، اور کیا جو ہے ان کا تقوی ہوا کرتا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی، تقوی کامیابی کے لیے بہت بڑا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت ضروری ہے بندہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. اور تقوی جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب جہنم سے ڈرنے کے بارے میں، تقوی کے معنی ایک معنی ڈرنا، جب جہنم کا تذکرہ ہو، جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچو، جہنم سے ڈرنا اور عذاب سے ڈرنا، اس طرح سے، تو اس میں معنی ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے ایسے اعمال نہ کرو کہ جہنم میں جانا ہو.
ایسے اعمال نہ کرو کہ اس کا عذاب دیا جائے، کہ جہاں بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، تو وہاں تقویٰ جو ہے بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں ڈرنے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ کر کہیں جا نہیں سکتا. بے شک. ساری مخلوق، ساری کائنات، زمین و آسمان میں ہر جگہ حکومت، ہر جگہ جو ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے اتقوا اللہ، جہاں بھی یہ آئے گا اللہ سے ڈرو، تو وہاں یہی ہوگا ترجمہ، اللہ سے ڈرو. کیونکہ بچ کے تو اللہ سے کہیں جا نہیں سکتے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. ہاں جب جہنم سے، عذابات سے، دیگر جو ہے سزا سے، پکڑ سے جب بات ہوتی ہے تقوی کی، تو وہ بچنے والی بات ہوتی ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کرو. ہمارے اسلاف، ابھی جیسے آیت تلاوت کی گئی الحمدللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو جو سب سے افضل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑھ کر تقوی والے ہیں. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ متقین میں بڑا ممتاز مقام ہے ان کا. خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار رہے، اور مزید تقوی کے حصول میں یہ اس کی جستجو میں رہتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے. تو اب امیر المومنین ہیں، لیکن تقوی کی جو طلب ہے، علم کی، مزید آخرت کو مزید سنوارنے کی، تو اس کے متعلق اس جستجو میں آپ سوال کر رہے ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے کعب، بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیا بات. اب یہ ان سے بہتر کون جانے گا، لیکن مزید جو ہے حاصل کرنا ہے علم، اس کے بارے میں مزید اپنی آخرت کو بہتر کرنا، مزید تقوی جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا. سبحان اللہ. تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تمثیل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے جواب دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی کانٹے دار راستے پر چلے ہیں؟ کانٹوں سے گھرا ہوا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، راستے میں بھی کانٹے ہیں. اب کسی ایسے راستے سے آپ گزرے؟ آپ نے بتایا کہ گزرا ہوں، کئی بار ایسے راستوں سے گزر ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر کس طرح آپ چلے ہیں؟ اللہ اللہ. تو آپ جواب دیتے ہیں اپنے آپ کو بچا کر، سمٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر. بعض اوقات ہوتا ہے آج جو ہے کانٹوں کے علاوہ بھی بعض اوقات بھی بارش کا سیزن ہے، جگہ جگہ پھسلن ہو جاتی ہے، کیچڑ راستے پر پڑا ہوتا ہے. تو ایسے راستوں سے جب کوئی گزر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو یا تو تجربہ ہوتا ہے، اسی کے سامنے ہی کوئی پھسل کر گرا ہے، کسی کو چوٹ لگی ہے، کسی کے لباس پر کیچڑ اڑ گیا ہے، تو وہ باتیں اس کے پیش نظر ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ قدم جما کر، کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسے راستوں سے گزرا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بہت احتیاط کے ساتھ گزرا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہی تقوی ہے. کیا بات. یہی تقوی ہے کہ جب ایسے راستے سے بندہ وہ گزر بھی رہا ہو اور اس بات کا خوف بھی ہو کہ میں کہیں گر نہ جاؤں، یہ کانٹے دار شاخوں میں، جھاڑیوں میں، یا کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کوئی کانٹا میرے لباس سے پھنس نہ جائے. تو اس کی تمثیل، اس کی وضاحت جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اسی طرح دنیا میں ہم آئے نا، تو دنیا میں بھی ہماری یہ گزرگاہ ہے، یہ راستہ ہے، اپنی منزل طے کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس راستے پر چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تو پاکیزہ روح کے ساتھ، صاف ستھرے دل کے ساتھ بھیجا. سبحان اللہ. اب اس دل کو لے کر اس سمجھ لیجئے ایک تقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ایک لباس بھی عطا فرمایا. آج دنیاوی لباس کی تو بندہ بہت پرواہ کرتا ہے، میرے دامن پہ کوئی داغ نہ لگے، کوئی کیچڑ نہ اڑے، کہیں کوئی کلر لگ رہا ہے، پینٹ ہو رہا ہے تو اس سے میرا جو ہے کپڑا مس نہ ہو جائے. اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو، لباس کو بچاتا ہے، لیکن ایک لباس تقوی آج اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے. تو بندہ اگر اس کی یہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے کہ میں دل صاف ستھرا لایا ہوں، تو اب میرے دل میں نہ مسلمانوں کا کینہ داخل نہ ہو، میرے دل میں جو ہے بغض و حسد پیدا نہ ہو مسلمانوں سے، میرے دل کے اندر ریاکاری نہ آئے، حب جان آئے. دل کو سنبھالتے ہوئے، جسم کو سنبھالتے ہوئے، میرا جسم جو اعضاء جو ہے، یہ جوارح میرے جو ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی میں نہ بڑھیں، بد مذہبی سے میں بچوں، اسی طرح انکار سے بچوں، ہر طرح کے گناہ سے بچوں، شبہات سے بچوں. یہ الگ الگ درجات ہیں متقین کے. تو یہ بندہ اگر اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے وہ آگے گزرے گا، تو انشاءاللہ حقیقی تقوی جو ہے حاصل کر سکے گا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اور اس طرح کے واقعات بھی ہمارے بزرگان دین سے ملتے ہیں، اور بڑی فضیلت ہے تقوی کی. اور اس زمانے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تقوی کی، یعنی جس وقت آپ دیکھیں گے چاروں طرف گناہوں کا سیلاب ہے، اور جو بات کی نا بھی، جو مثال دی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ چاروں طرف کیچڑ ہے اور اس جگہ سے آپ کو نکلنا ہے. یعنی اس دور میں آپ دیکھ لیں
سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے، پھر ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے، آج بے پردگی کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ بندہ اگر نگاہ اٹھائے تو بد نگاہی کر بیٹھتا ہے، نگاہ جھکائے تو بد نگاہی کر بیٹھتا ہے. اگر کہیں روڈ سے گزر رہا ہے تو بے پردہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے تو اس پر آپ دیکھیں بے پردہ عورتوں کے مناظر ہوتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. موبائل کھولیں تو پھر یہ. اب ان سب تمام چیزوں سے بچنا ہے بڑا مشکل. یہ میں اس بات کو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا بڑا مشکل، لیکن بچنا ہے. اسی کا نام تو تقویٰ ہے. بندہ ان تمام کاموں کو کرے گا بھی. ظاہر اب یہ تو ہے نہیں کہ اب بندہ راستے پر جانا ہی چھوڑ دے. بھائی راستے میں بے پردگی ہوتی ہے، اب راستے میں ہم جانا چھوڑ دیں. بدنگاہی ہوتی ہے، ایک مثال ہے، اب ہم راستے میں جانا چھوڑ دیں. یہ ضرورت ہماری ہے، اس کو کرنا ہے. بازار بھی ہمیں کام سے، ضرورت سے سامان سودا سلف لینے جانا ہے. اب وہاں پر اگر بدنگاہی کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کہ وہاں پر اب فلمیں ڈرامے اگر چل رہے ہیں کہیں پر دکانوں میں، یا گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اب گزرنا تو ہے. لیکن تقویٰ جس بندے کے اندر ہوگا نا تو وہاں پر وہ اپنے دامن کو اس کیچڑ سے صاف اور پاک لے کر وہاں سے گزر جائے گا. ماشاءاللہ. اس کے دامن پر وہ کیچڑ، وہ گندگی نہیں آئے گی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. تو تقویٰ یہ تو چیز ہے. اب میں کہوں کہ یار میں کیسے بچ پاؤں گا، اور گناہ چاروں طرف گناہ میں نہیں بچ سکتا. بچ سکتے ہیں. بزرگوں نے یہ مثالیں دی ہیں ہمارے سامنے. بزرگان دین کے اس طرح کے بھی واقعات ملتے ہیں نا، کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور کہیں سے گانوں کی یعنی میوزک وغیرہ کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے کان میں انگلی داخل کر لی اور تھوڑے آگے گئے اور ساتھ میں جو تھے ان سے پوچھا کہ کیا اب آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں آ رہی. تو پوچھا کہ یہ عمل کیسا تھا؟ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. یعنی ہم اگر بچنا چاہیں، ہم تقوی اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر ہم بہانے بنانا چاہیں تو اس کی پھر کچھ صورت ہی نہیں ہے. اچھا، بزرگوں کے واقعات بھی جو ہے ہمیں بڑی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم آج کے دور کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا یہ مشکل ہو گیا، لیکن بزرگوں نے تقوی کی ایسی مثالیں قائم کی. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا فتویٰ جب لاجواب ہے تو تقویٰ بھی بے مثال ہے. ایسے متقی پرہیزگار تھے آپ، اتنی احتیاطیں فرماتے تھے، دنیاوی طور پر بھی احتیاطیں، دینی طور پر بھی احتیاطیں. ایک بار آپ کے کپڑے پر ایک معمولی سی نا کیچڑ جو ہے، اس کا ایک بالکل ذرہ جو ہے، ذرا سا کیچڑ لگ گیا، تو آپ واپس جا کر اس کو دریا پر جو ہے دھو کر اس کو صاف کرنے لگے. تو جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت اتنی مقدار میں تو آپ نجاست بھی لوگوں کے لیے پاک بتاتے ہیں، اور آپ اس مٹی کے ذرے کو بھی جو ہے اس کیچڑ کو دھو رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عوام الناس کے لیے جو ہے نا وہ فتویٰ ہے میرا دیا ہوا، اور یہ جو میں صاف کر رہا ہوں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو اتنی سی کیچڑ بھی نہ رہے، یہ میرا تقویٰ ہے. یہ اللہ سے خوف جو ہے نا. بلکہ تنہائی میں بھی امام اعظم کو کسی نے نا پیر پھیلائے ہوئے اور ننگے سر نہیں دیکھا. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا کہ حضور آرام کرنا ہے. آپ کے شب و روز ایسے گزرتے تھے، دن بھر علم دین کا درس. پھر لوگ جو حاضر ہوتے تھے سوچتے تھے آج تو آرام کریں گے، پھر نمازوں کے وقفے ہوئے، پھر عشاء کی نماز کے بعد سادہ لباس پہن کے خوشبو لگا کر رات بھر نفل نماز پڑھنا، پھر اگلا دن پھر فجر کی نماز، پھر دن بھر وہی سلسلہ. رات میں جو آنے والا تھا وہ سوچتا تھا کہ اب تو آج تو آرام کریں گے، آج تو سو جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوتے تھے. رات میں بھی جو ہے شب بیداری، عبادت. تو یہ تقویٰ پرہیزگاری. اسی طرح حقوق العباد کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کثرت سے لوگوں کو نا یہ دیا کرتے تھے، قرض دیا کرتے تھے. تو ایک بار کسی کے جنازے میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں دھوپ مطلب بالکل دن کا وقت تھا، سورج بالکل ایک دم عروج پر، دھوپ بہت زیادہ. تو ایک مکان کا سایہ تھا دیوار کا، باقی سارا ایریا جو ہے وہاں دھوپ تھی. کچھ لوگ وہاں سائے میں چلے گئے لیکن امام اعظم دھوپ میں ہی کھڑے رہے. کسی نے پوچھا کہ حضور وہاں چلیے. آپ نے فرمایا یہ جس کا گھر ہے نا یہ میرا مقروض ہے، میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، اور اب قرض دینے کے بعد چونکہ وہ میرا مقروض ہے، مجھے اصل رقم تو واپس لینی ہے جب بھی مطلب مل جائے گی، لیکن اب اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں سود لینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، کہ میں نے قرضہ دیا ہے تو اب اس کی دیوار سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں، یہ ایکسٹرا چیز ہو جائے گی جو میں اپنے مال کے بدلے میں لے لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے میں بچ رہا ہوں. تو یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ. تو ایسے بزرگوں کے واقعات سن کر جو ہے نا ہمیں بھی تھوڑا کہ بھائی اتنے بڑے لیول تک نہیں تو کچھ نہ کچھ لیول تک ہم بھی تو بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. چلیے امام اعظم کی وہ تقویٰ ہی تھا کہ جو ایک بکری کے لیے آپ نے کئی سال تک، یعنی ایک بکری چوری ہو گئی جی تو پھر
اس کی عمر کتنی ہوتی ہے، اس حساب سے آپ نے اتنے سال تک جو ہے اس کا گوشت نہیں گوشت کھانا آپ نے بند کر دیا کھانا کہ بند کر شاید دیا کہ وہ بکری ہی کہیں آ گئی ہوگی، کسی نے پکائی ہوگی اگر، تو وہ اس کا گوشت اتنے سال تک جو ہے کمال کے احتیاط ہے، کمال بہت کمال الحمدللہ۔ کمال۔ تو یہ یعنی وہی میں نے بات کی نا کہ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں کہ جہاں تو لوگ گناہ کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں، یعنی ان کا انداز یہ تھا کہ گناہ اگر کبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام ان سے ہونے لگا کہ جس میں ان کو لگا کہ کہیں گناہ مجھ سے ہو نہ جائے، تو وہ تقوی اختیار کرتے تھے، اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا تو یعنی اس دور میں معاملہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں لوگ، سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک کا یوز کرتے ہیں، کئی لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں جو نا وہ کسی لڑکی سے دوستی ہو جائے جناب، ہے نا، اس سے بات چیت کا موقع مل جائے، اور یہاں سے گرل فرینڈ ہماری کوئی بن جائے۔ کوئی اگر لڑکی چلاتی ہے، فیس بک کو یوز کرتی ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس سے انکار آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور لڑکی چاہتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ بن جائے، لڑکا چاہتا ہے میری گرل فرینڈ بن جائے، اور یہ طوفان بدتمیزی یہاں پر برپا ہو چکا ہے، اور لوگ گناہ کے موقع تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے۔ دور بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہماری بھی، ہماری آل اولاد کی، اللہ ہماری نسلوں کی ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ 3 اوصاف تھے، ایک تو جو ہم نے گفتگو کی، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، پہلا وصف کچھ ہم نے اس پہ گفتگو کی، وقت مختصر ہے۔ دوسرا وصف جو ہے غنی، غنی کیا ہے، غنا کیا چیز ہے، کچھ اس حوالے سے اگر ارشاد فرمایا۔ شعبہ زندگی کا وہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ سبحان اللہ۔ مجمع کبیر کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غنا کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہونا یہی غنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک بندہ ہے جس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس ہے، تو جس کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جانا، اور اس کے بارے میں کوئی امید لگانا بھی نہیں، کوئی تجسس بھی نہیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس پہ راضی برضا رہنا، سبحان اللہ۔ تو یہی غنا ہے۔ پھر اللہ پاک کے محبوب بندے، اور دوسرا وصف جو پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی، جو حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ پاک تقوی والے غنی بندے سے محبت فرماتا ہے۔ لفظ غنی کا معنی ہے کہ بے نیاز ہونا، ٹھیک ہے، اور یہ بے نیازی، حقیقی بے نیازی، یہ اللہ کو ہے، اللہ کے لیے ہے۔ جی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جتنی ساری باتیں غنا کے حوالے سے ہو رہی ہے، جی، یہ دنیاوی اعتبار سے جو ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں کسی چیز کے معاملے میں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں حرص، طمانیت، یا ایک جو دنیاوی طور پر جو کچھ نہ کہیں راہ و رسم جو ہے، جی، وہ انسانی زندگی میں پنپنے لگتے ہیں، آنے لگتے ہیں، خواہشات جنم لینے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو حقیقی غنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ صفات بھی جو ہے نا یہ غنا والی، اس کو بھی مفسرین نے اور علماء نے، خاص طور سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہ خوب کلام کیا اپنے مختلف کتابوں کے اندر، جی، الاحیاء کے اندر بھی، احیاء العلوم شریف میں، پھر منہاج العابدین میں، اور دیگر اپنے جو کتابیں ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا تصوف کے اور بھی جو دیگر مصنفین کی کتابیں ہیں، تو اس میں ہمارے اکابرین نے اس پہ خوب سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے کہ غنا ہے کیا، اور غنا بندے کی زندگی میں آتی کیسے ہے، صحیح، اور بے نیازی بندے کو کس حد تک جو ہے نا فضیلت کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فقر جو ہے نا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک منزل کا نام ہے، یہ ولایت کی منزلوں میں سے ایک منزل فقر۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو اس منزل پر فائز ہونے کے لیے بھی 7 درجات بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی تقویٰ کے 7 درجات بیان ہوئے، اس میں سے پہلا درجہ ایمان ہے، تو اسی طرح سے مقام میں فقر جو اللہ کی بارگاہ میں ایک ولایت کی منزل ہے، جس پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو فائز فرماتا ہے، اور یہ کسبی چیز بھی نہیں ہے کہ بندہ کوئی محنت کرے، جاں فشانی کرے، کوشش کرے تو جو ہے نا یہ اللہ کے ولایت کی منزل کو پالے۔ ولایت یہ اللہ کی
عطا کردہ خاص منزلیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس پر خاص کرم فرماتا ہے اپنے مخصوص بندوں کو اس پر فائز فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بال بکھرے ہوئے ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے انتخاب فرما لے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک منزل ہے مقام فقر، تو اس کے جو مدارج ہیں، درجات ہیں، اس میں سے پہلی منزل بھی مقام غنا ہے، یعنی بندوں سے بے نیاز ہو جانا۔ اب بے نیازی کا مطلب یہ ہے تصوف کی اصطلاح میں کہ بندے سے بے نیاز ہونا، خالق سے بے نیاز نہیں ہونا، صحیح۔ خالق سے امیدیں لگائے رکھنا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی تعریف بیان فرمائی کہ الایمان بین الخوف والرجاء، سبحان اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ خوف اور امید کے جو نا درمیانی حصے کا نام ہی ایمان ہے۔ اس کی تشریح خود فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے، صرف ایک شخص کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے عتاب کے لیے انتخاب کیا ہے، یا ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ عتاب فرمائے گا، تو فرماتے ہیں میری خوف کا عالم یہ کہ میں تصور کروں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے جو ہے نا خوف اور خشیت کی جو ہے نا گواہی دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی بارگاہ میں پر امید ہونا، اللہ سے امیدیں لگانا، کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، موت بھی، حیات بھی، درجات بھی سب اللہ دیتا ہے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے سب کی گرفت کر لی ہے، صرف ایک شخص ہے جس کو اللہ جو ہے نا انعام سے نوازے گا، تو اللہ کی رحمت پہ میری امید کا عالم یہ کہ میں تصور کروں گا اللہ کی رحمت پر امید لگاتے ہوئے کہ وہ شخص جس کو اللہ انعام عطا کرے گا وہ میں ہی ہوں۔ تو اللہ کی مخلوق سے بے نیاز ہونا، صحیح، لیکن اللہ سے، اللہ کی ذات سے، خالق سے پور امید رہنا اور پوری امید لگائے رکھنا کہ اللہ ہی عطا کرے گا، یہ اصل غنا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے لوگوں سے نا امید ہو، جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے، خالق ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، یعنی یہ جو ہے وہ غنا کا مفہوم غنا کا مفہوم ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مختصر سی کوئی نصیحت فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اللہ اکبر، اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید رہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے حدیث شریف بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے امید لگانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں بھی پڑھو، اور یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا سمیٹ لو، بے نیاز کر لو۔ صحیح ہے، تو یہی اصل میں جو ہے وہ غنا ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے علی بھائی فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے میل جول ہوئی، ملاقات ہوئی، کوئی صاحب دولت نظر آ رہا ہے، ثروت نظر آ رہا ہے، اثر رسوخ والا ہے، تو بندہ یہ مجھے اپنا مال کیوں نہیں دے دیتا، یہ میرے کام آ جائے گا، یہ مجھے گاڑی دلوا دے، یہ مجھے جو حج پہ بھجوا دے، یہ عمرہ کروا دے، یہ اپنے یہاں پر جاب دے دے، بزنس میں مطلب شریک کر لے۔ تو یہ بندہ جب امیدیں بہت ساری وہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور پھر سامنے سے ویسا نہیں ہوتا تو بندہ جو ہے مایوس ہو جاتا ہے، اور سامنے والے کو بھی جب پتہ لگتا ہے نا کہ یہ جو میرے پاس آنا جانا کر رہا ہے شخص، تو اس کے دل میں یہ لالچ تھی، اس کی یہ غرض تھی، غرض کی وجہ سے مطلب ملتا جلتا تھا، بلکہ غرض کا آج انداز یہ ہو چکا ہے نا کہ آج دوست بھی دوست سے ملتا ہے تو بغیر کسی غرض و مطلب کے نہیں ملتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ بے غرض ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست، تو جو آیا ہے تو اب بتلا بھی دے کیا کام ہے، آج یہ انداز ہے۔ لیکن جب بندہ اگر غنا کو رکھتے ہوئے لوگوں سے جب ملے گا نا، اور جب وہ لوگ دیکھیں گے اس کی کوئی لالچ نہیں، بھائی آتا جاتا ہے، سلام و دعا کرتا ہے، دینی حساب سے نیکی کی دعوت کے لیے آتا ہے، ملتا ہے، تو پھر واقعی دلوں میں قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ سرخرو ہو جائے گا اور بندوں کے نزدیک بھی انشاءاللہ عزت والا جیتی جاگتی مثال کہہ سکتے ہیں اس دور میں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی ذات و شخصیت، کیا بات کہ اللہ پاک نے ایسی مقبولیت دی کہ خلق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو محبت ڈالی ہے امیر علیہ سنت کی، پھر
بڑے بڑے لوگوں کا حاضر ہو کر کے آپ کی اللہ اکبر، قدموں آپ کے قدموں میں جو ہے نا وہ یعنی کروڑوں اللہ پاک نے ایک سے ایک لوگوں کو نوازا ہے. بالکل. جی حاضر ہوتے اس امید کے ساتھ کہ جو ہے کچھ قبول کر لیں. لیکن امیر علیہ سنت کے بارے میں رات میں بھی تذکرہ چل رہا تھا. ہمارے حاجی شبیر اتاری صاحب کہہ رہے تھے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز دیکھا کہ جو کچھ کوئی آ کے تحفہ دے بھی جاتا سبحان تو اللہ. رات میں اگر دیا ہے تو صبح ہونے سے پہلے ہی آپ جو ہے نا وہ اپنے غلاموں میں خدام میں یا پھر اور بھی جو لوگ ہوتے جو آپ سے متعلقین ہوتے یا پھر آپ سے ملاقات کرنے والے ہوتے جن کو جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو انہیں آپ تقسیم فرما یعنی حال یہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس عظیم منصب پر فائز ہیں کہ سبحان اللہ. یعنی دنیاوی طور پر اگر دیکھیں اس منصب پر لوگ فائز ہونا اتنے بڑے منصب پر جس کے چاہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں کے تعداد میں ہیں تو اس کے بعد اس کو کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پاس تو ویسے ہی مطلب سمجھیے کہ اس کو کوٹھی مل جاتی ہے, بنگلہ مل جاتا ہے, اس کو گاڑیاں مل جاتی ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات سبحان اللہ غنا کے معاملے میں اس قدر عظیم منصب پر فائز ہے کہ آپ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. کیا بات. یعنی یہ آپ دیکھیں یعنی بندے کے پاس ایسے منصب پر تو اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ وہ زکوٰۃ دے دے اپنی وہ, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں, جو آتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. مزید بھی گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ الرحمن, اور ہمارا آج ایک سیگمنٹ بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے بڑا ہی پیارا, کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ہمارے مظفر بھائی کے ذریعے سے. اور آئیے اس سے پہلے ناظرین کی کچھ فرمائشیں لیتے ہیں. کچھ آڈیوز ہمارے پاس ناظرین کی آئی ہیں, کچھ کلام سننا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں. جی ذرا چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سید نثار عالم بیتیا بہار سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے کا کچھ طریقہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف جی این چینل پر ایک نئی صبح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. میں بلاسپور سے سید بھائی بول رہا ہوں. مجھے ایک نعت رسول سنا دیجیے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر, مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہمارا ایک نئی صبح جاری و ساری ہے. ہمیں ایوری ڈے کچھ نئے کلام سننے ملتے ہیں. آج کی میری فرمائش ہے کہ آج مجھے یہ کلام سنا دیا جائے. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا. کیا بات ہے جناب, ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے کالز بھی کی اور ہمیں میسیجز کیے. ایک اسلامی نے سوال کیا تھا تقویٰ کس طرح حاصل کیا جائے, تو کچھ مثالیں الحمدللہ یہاں پر ہم نے دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر کوشش کریں اور گناہوں سے بچنے کا اپنا اگر ذہن ہوگا نا کہ میری اگر نیت ہے کہ یار مجھے گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کا خوف حاصل کرنا ہے, تو میں کر سکتا ہوں. اور ہم صرف اگر بہانے کریں کہ یار مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یقیناً نہیں ہو سکے گا. تو یہی ہے کہ ہم کوشش کریں, اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ میں ان حالات میں گھرا ہوا ہوں کہ تقویٰ, میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر تقویٰ کیسے حاصل کروں. حالات اس طرح کے ہیں, میرا جو ماحول ہے گرد و پیش کا اس طرح کا ہے کہ وہ تقویٰ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا. اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ تقویٰ حاصل کر سکیں گے. تقویٰ حضرات کی صحبت میں جا کے بیٹھے جی, علماء اہل سنت اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی یہ بھی ایک تقویٰ کا بڑا آسان ذریعہ ہے, اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ ایک حدیث پاک الحمدللہ تقوی کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے. جی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ حلال ظاہر ہے, حرام ظاہر ہے, اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. مشکوک ہے کہ بھائی جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو جس نے اپنے آپ کو ان مشکوک چیزوں سے بھی بچا لیا تو اس نے اپنی آخرت اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. اور جو مشکوک چیزوں میں جا پڑا تو ڈر ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی جا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو ہے نا اس کی حما ہے, اس کی شکارگاہ. جس طرح سے ایک بادشاہ کی شکارگاہ ہوتی ہے اور عوام الناس کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ کوئی بادشاہ کی شکارگاہ کے اندر اپنے جانور نہ چرائے, تو جو شخص اس سے حد سے دور دور رہ کر اپنے جانور چراتے ہیں ان کے جانور بھی محفوظ رہتے ہیں. ڈر ہوتا ہے کہ جو ایک دم بارڈر کے قریب جا کے چرائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا جانور بادشاہ کی شکارگاہ کے اندر, اس کی حما کے اندر داخل ہو جائے. تو جب تقویٰ پرہیزگاری کی بات, جو حرام ہے وہ حرام ہے, جو حلال ہے وہ حلال ہے. اب جو مشتبہ چیزیں ہیں
مشکوک چیزیں ہیں بھائی یہ جائز ہے کہ ناجائز، بندہ اس میں اگر نہ پڑے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو بھی انشاءاللہ یعنی تقوی کا مشتبہ چیزوں سے بندہ بچنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ حرام کی طرف بھی وہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. جی خواجہ پیر اشرفی ہیں یہ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو جمعہ مبارک، آپ کو بھی ہماری طرف سے خیر مبارک، اللہ سلامت رکھے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ کلام پٹیل سر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک، خیر مبارک. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. نہال احمد انصاری ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی جمعہ کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جناب آپ کو یہ مبارک ہو. مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم. انس اشرفی ہیں. السلام علیکم. بلا لو سرکار تم اپنے در پر، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح محمد نور الدین قادری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی بلا لو اے شہنشاہ بحر و بر مدینے میں. صحیح. فیاض ثقلینی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت رخ مصطفیٰ جو کتاب ہے سنا دیجیے. چلیں ماشاءاللہ بہت ساری فرمائشیں ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں پھر سیگمنٹ بھی ہمارا ہے. جی چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے گئے. رحمتوں کے بادل کے سر پہ سائے چلتے گئے. مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے گئے. مصطفیٰ کے دیوانے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدوں، سنتے گئے وہ دن آج گئے. نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے. حاضر ہے تیرے دربار میں غم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم، اللہ کرم. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا
رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ بہت سارے کلام بھی سنایا گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ایک آج کے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے موسم کی غذا۔ انشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی آپ کو کچھ موسم کی غذا کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ کون سی غذا ہے جو ہمیں کھانی چاہیے، اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے موسم کی غذا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج کے اس FGN چینل کے اس پروگرام ایک نئی صبح میں ایک سیگمنٹ موسم کی غذا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہے الحمدللہ گرمی کا موسم جو ہے چل رہا ہے۔ گرمی کے موسم میں کئی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہے، ان میں سے ایک بڑا ہی گرمی کی موسم کا سمجھ لیجئے ایک انعام اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، وہ ایک فروٹ ہے۔ انگلش میں واٹر میلن کہا جاتا ہے، اردو میں اسے تربوز کہا جاتا ہے، اور عام سمجھ لیجئے بمبئی کی لینگویج میں یا ہندی مراٹھی میں بعض لوگ کلنگڑ بھی کہتے ہیں، کلنگڑ کہہ کر اس کو جو ہے آسانی سے پہچانتے ہیں۔ تو وہ تربوز، اس فروٹ کے تعلق سے آج کچھ باتیں جو ہے میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، اور یہ کتنا مفید ہے، کتنا فائدہ مند ہے، بلکہ اس کے بارے میں شعراء نے کلام لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں۔ اسکول کی نصاب میں بھی اردو کے سبجیکٹ میں جو ہے ایک نظم شامل تھی، اس کے اندر کچھ اشعار تھے کہ ایک شاعر کہتا ہے، کیوں نہ ہو سبز زمرد کے برابر تربوز۔ زمرد ایک بڑا قیمتی پتھر ہے، لیکن اس پتھر کے برابر شاعر جو ہے اس کو بنانا چاہ رہا ہے، کیوں نہ ہو سبز زمرد کے برابر تربوز، خشک کرتا ہے خشک کلیجے کی تئیں تر تربوز، دل کی گرمی کو نکالے ہے یہ اکثر تربوز، اب جدھر دیکھیے ملتے ہیں بہتر سے بہتر تربوز، اب تو بازار میں بکتے ہیں سراسر تربوز۔ اور رات کو 2-3 منگا کر جو تراشے میں نے، کیا کہوں میں کہ مٹھائی میں وہ ایسے نکلے، کوئی اولا کوئی مصری کوئی شکر تربوز، کتنے کھاتے ہیں نزاکت سے تراش اوس میں دھر، تاکہ ٹھنڈی سے خنک ٹھنڈی سے ٹھنڈا ہو جگر، کتنے شربت کے ہی پیتے ہیں کٹورے بھر بھر، کتنے بیجوں کو کٹکتے ہیں مزے لے لے کر۔ تو یہ تربوز کے تعلق سے کلام بھی لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ بہت پرانا پھل ہے۔ اس کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو ناظرین ہزاروں سال، سینکڑوں سال پرانا پھل ہے، بلکہ احرام مصر میں، مصر کے جو پیرامڈز پائے جاتے ہیں، جہاں حنوط شدہ جو لاشیں رکھی جاتی تھی، بادشاہوں کی مقبرے اس طریقے سے بنائے جاتے تھے، تو وہاں کی تصاویر میں بھی یہ واٹر میلن تربوز جو ہے اس کی تصویریں پائی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کے جو پودوں کے بیجوں میں بھی اس کی تصویریں پائی گئی ہے۔ تو یہ بڑا ہی فائدہ مند پھل ہے اور بہت پرانا ہے، سینکڑوں برسوں سے دنیا میں جو ہے کاشت کیا جا رہا ہے، اس کو اگایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری غذائیت ہے، بہت سارے فائدے ہیں، خاص طور پہ گرمی کا موسم ہے، جگہ جگہ اب تو بازار میں بکتے ہیں سراسر تربوز، جگہ جگہ تربوز نظر آتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر اس کا پھل، یہ ایسا پھل ہے کہ ہر چیز اس کے اندر ذائقے دار ہے اور ہر چیز کھانے والی،
یہاں تک کہ اس کے چھلکے ہیں، اس کے بیج ہے، اس کا بھی سفوف بنا کر اس سے بھی اس کو سبزی کی طرح جو ہے نا اس کو چپس کی طرح فرائی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کا ہر حصہ کھایا جا سکتا ہے۔ بلکہ سفر ناموں کے اندر پرانے جو دور کی کتابیں ہوئی، لوگوں نے سفر کیے دنیا میں، اس میں بھی تذکرے ملتے ہیں اور یہ کس طرح سے فائدہ مند ہوتا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے، آپ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو اس وقت آپ کی جیب میں صرف 3 پیسے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا خچر تھا اور ایک مرغ تھا۔ آپ کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ان بچوں سے پوچھا کہ بیٹا اس وقت ہم تینوں بھوکے ہیں، میرے ساتھ مرغ بھی ہے، خچر بھی ہے اور میں خود بھی بھوکا ہوں اور صرف 3 پیسے ہیں، کیا 3 پیسوں میں کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے جس سے ہم تینوں کا پیٹ بھر جائے؟ ایک بچہ کچھ دیر سوچنے لگا اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضور 3 پیسوں سے آپ ایک تربوز خرید لیجئے، ایک واٹر میلن، ایک تربوز لے لیجئے، اس کا اندر کا جو گودا ہے وہ آپ کھا لیجئے، اس کے چھلکے جو ہے وہ اپنے خچر کو دے دیجئے اور اس کے جو بیج نکلیں گے وہ بیج مرغ کو ڈال دیجئے، تو اس طرح سے تینوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو یہ ایسا پھل ہے اور اس کے فائدے آج یہ کئی ٹائپس کے جو پائے جاتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے بیج والا تربوز، ایک ہوتا ہے سیڈ لیس، یعنی اس کے اندر بالکل بیج نہیں ہوتے، بہت باریک باریک بیج ہوتے ہیں، ایک براؤن جو اورنج کلر کا بھی ایک ہوتا ہے، اسی طرح ایک منی تربوز ہوتا ہے، یلو کلر کا بھی تربوز ہوتا ہے۔ یہ جگہ جگہ عام طور پہ دیکھنے نہیں ملتا، لیکن کچھ ملکوں میں جو اس کی پیداوار، بلکہ جو یلو کلر کا، جو پیلے کلر کا جو تربوز ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج آپ کو حیرت ہوگی ناظرین کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سے بڑا جو تربوز کیا وزن ہوگا، چند کلو کا ہو سکتا ہے، ہو بڑے سے بڑا آپ نے جو دیکھا ہوگا، لیکن گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ شامل ہے کہ سن 2013 میں دنیا کا سب سے بڑا تربوز، سب سے وزنی تربوز ایک جو ریکارڈ کیا گیا وہ امریکہ کے اندر ایک شخص نے جو اگایا تھا، اور اس کا وزن کتنا تھا؟ 160 کلو اس کا وزن تھا۔ تقریباً یعنی 80 کلو والے اگر 2 انسان ہوں، دونوں انسانوں کو ملا کر کھڑا کیا جائے ساتھ میں، تو 2 انسانوں کے 80 کلو وزن والوں کے برابر وہ ایک تربوز تھا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح جاپان میں بھی تربوز کی کاشت کی جاتی ہے۔ بعض جو انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے، عام طور پہ تربوز گول ہوتے ہیں، اسپیریکل شیپ میں ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پر تربوز جاپان وغیرہ میں انہوں نے اس کو کیوبیکل انداز میں، یعنی اس کو چوکور طرح کے جو تربوز وہ بھی بنانے شروع کیے۔ وہ تربوز جب اس کو اگایا جاتا ہے تو اس طرح کے برتن، کانچ اور اس طرح کی چیزوں میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ ویسی شیپ اختیار کرتا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے تربوز جاپان کے اندر اتنے مہنگے بھی کہ $100 تک ان کی قیمت پہنچ جاتی ہے، یعنی انڈیا کے حساب سے کئی ہزار روپے جو ہے وہ اس کی قیمت ہو جائے گی ایک تربوز کی۔ تربوز کے اندر وٹامن اے پایا جاتا ہے، B6 پایا جاتا ہے، وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر غذائیت بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ یہ ڈی ہائیڈریشن سے جو ہے نا بچاتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر بہت بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پانی کی، تو بندہ تربوز کھاتا ہے تو نہ صرف اس سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے بلکہ وہ جسم کی پانی کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ کئی طرح کے کینسر سے تربوز جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اس کو کھانے سے۔ بندہ جیسے ہی اس کو کھاتا ہے تو امیون سسٹم اس کا بہتر ہوتا ہے، نظام انہضام میں وہ فائدہ مند ہے، دیگر اور کئی بیماریوں سے الحمدللہ بچنے کا کام کرتا ہے۔ تو تربوز لیں، اس کو کھائیں۔ اس کی الگ الگ یہ جو پکا ہو، پکے تربوز کو جو ہے آپ استعمال کریں۔ کوئی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ تربوز کو اٹھا کر دیکھیں، اس کو ٹھوک کر دیکھیں، تو اگر وزنی زیادہ محسوس ہوگا تو مطلب پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے چھلکے کو دیکھ کر، اوپر کے کور کو دیکھ کر بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ بالکل چمکدار ہوگا تو سمجھیے ابھی پورا پکا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی چمک جب کم ہونے لگے گی تو اب یہ پکنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جو پکا ہوا تربوز استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر خاص طور پر ایک جو مادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سرخ ہوتا ہے، وہ انسانوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ یہ ہماری خون کی نالیوں میں خون کے بہاؤ کو بھی جو ہے درست کرنے میں کام آتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے والے بلڈ پریشر سے جو ہے وہ بھی بچے رہیں گے۔ ہارٹ کے بھی کچھ معاملات میں یہ کارآمد ہے اور کئی طرح کے کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ بڑی اس کے اندر فائدے ہیں، تو آپ ضرور اس کو حاصل بھی کریں
اور پکے ہوئے تربوز لے کر اچھے انداز سے اس کو استعمال کرے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی، اور صحت مند رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ماشاء اللہ الرحمن، سیگمنٹ ہمارا شامل ہوا موسم کی غذا، اور موسم کی غذاؤں میں آج کی جو غذا ہم نے شامل کی ہے لاجواب، شاندار، اور کئی لوگوں کی محبوب ترین بھی یہ غذا ہوتی ہے، اور بڑا زبردست ہوتا ہے، کھانے کا بھی کام کرتا ہے، پانی کا بھی کام کرتا ہے، اور لاجواب اگر میٹھا ہو تو اس کی جو کیفیت ہے مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور گرمی کے موسم چل رہے ہیں، ہندوستان بھر میں اس وقت گرمی کا موسم ہے، اور الحمدللہ ملک بھر میں اللہ کی رحمت سے ایک بڑی تعداد میں یہ تربوز آسانی کے ساتھ ہمیں مل جاتے ہیں، تو اس کو حاصل کریں، خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اتنے سارے فوائد ماشاءاللہ آپ کو بھی مظفر بھائی نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ اور ٹاپک ناظرین ہمارا چل رہا تھا 3 پسندیدہ صفات، ہم آپ کے سامنے گنوا رہے تھے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جو تقوی والا ہو، جس میں غنا ہو اور خفا ہو۔ تو تقوی اور غنا کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آخری جو صفت ہے وہ ہے خفا، خفی۔ تو خفی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں، پھر صادق السلام کی جانب بڑھیں گے۔ کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ ایسے بندے جو غائب رہیں تو ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، گمنام بندوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بعض ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جی، کہ ولی ان کی ولایت کا بالکل ڈنکا بج رہا ہے، وہ خود بھی جان رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، مخلوق بھی جان رہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں نہ شہرت نہیں ہوتی، ان کی وصال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ سادہ زندگی گزار رہے تھے، یہ ہمارے قریب ہی میں رہتے تھے، یہ بالکل سیدھے سادے تھے، اور یہ اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ انتقال کے بعد بعض کی شہرت ہوتی ہے۔ تو ایسے جو بندے جو گمنامی میں اگر رہیں اور زندگی گزارے تو ان کو اللہ تعالیٰ بڑے انعام جو ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ذہن دیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، کیا بات، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ واہ واہ، کیا اچھا، بات ایک ہے۔ گمنام بندوں کی بھی ایک طرف فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بندہ ہے نا نام، اچھا یہ ساری چیزوں سے بندے کی سمجھ لیجئے نا، اس کی جو دنیاوی معاملات میں دل لگانے کی بات ہے، لوگوں سے مخلوق سے وابستہ ہونے کی بات ہے، وہ سب کٹ کی جا رہی ہے کہ تمہیں جو وابستگی رکھنا ہے، جو امید رکھنا ہے، وہ اللہ کی ذات سے رکھو۔ دنیا میں آئے ہم ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، یہاں مشہور ہو کے کیا کریں گے، یہاں نام حاصل کر کے۔ آج تو ایک دوڑ لگی ہوئی سوشل میڈیا میں، ہر کوئی جو ہے آج مشہور ہونا چاہتا ہے، لائکس حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کہیں جا کے سیلفی بنا رہا ہے، حادثات بھی ہو جاتے ہیں، اونچی اونچی جگہ پر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر سیلفی بنا رہے ہیں، ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ ایسے ڈینجر جگہوں پر یا جھرنے پر کہیں چلے گئے، پانی اچانک بڑھ گیا، سیلاب آ گیا، دیگر اور معاملات، پانی میں ڈوب کر، تو بندہ گیا تھا شہرت حاصل کرنے اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے کچھ رشتہ دار تھے ساتھ میں، وہ جو پھنس گئے یا انتقال کر گئے، زخمی ہو گئے۔ تو یہ بندہ اختیار نہ کرے، اور ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام مل جائے۔ تو یہ روایت بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آ کر آسمانوں میں فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت اتار دی جاتی ہے۔ تو بندہ اللہ کی طرف نسبت رکھے اور خود گمنام رہے کہ بھائی میرا کوئی نام نہیں ہو۔ مسجد میں اگر صدقہ دوں تو بغیر نام کے میں ایسا خاموشی سے تنہائی میں جا کے صدقہ دوں، تو وہ چھپا ہوا صدقہ دینا بھی، یعنی بندہ اپنے آپ کو چھپائے رکھ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہتر جو ہے انعامات ملتے ہیں، اس کو اچھی نیک نامی ملے گی، لیکن اس کی تمنا نہ کرے، اور اس طرح سے رہے تو انشاءاللہ بہت اس کو برکت ہے۔ یعنی بندہ الرحمن ودا، کہ اللہ تعالیٰ محبت لوگوں کے دلوں میں خود ہی جما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ جو ہے وہ اپنی عبادتوں کا ڈنکا نہ بجائے، شہرت نہ ہو اس کی عبادتوں کی، ہوتا نا جیسے آج بات کی سوشل میڈیا کی، تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک روزہ رکھ لیا نا تو اب وہ جناب والا پوری دنیا سوشل میڈیا پر اس کا ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ ماں بدولت نے اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے روزہ رکھا ہے یا کیا ہے، یعنی اس کو اللہ کی رحمت کہنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ یہ بندہ خود ہی تصور کر لے۔ گناہوں میں تو اللہ کی رحمت نہیں ہے نا، آپ یہ گناہ کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو، لوگ میرا روزے کو جانیں اور اس کو اللہ کی رحمت کہنا، اس پر بھی بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ آج کا دور یہ ہے کہ گمنامی
نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، میں تھوڑا بھی اچھا کام کر لوں، اگر میں نے آج 5 وقت کی نماز پڑھ لی نا تو جناب پھر تو وہ ایسے نمازی ہیں کہ پھر ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. بندہ، ہمیں تو یہ ہدایت دی گئی نا کہ صدقہ اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. ہیں یہ دیا گیا ہمیں. تو اللہ کرے کہ ہم عقل سلیم ہمارے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عمل کریں، لوگوں کو پتہ نہ ہو، یہ ہونا چاہیے. ایک بزرگ کے حوالے سے میں نے پڑھا، جیسے میں نے روزے کا تذکرہ کیا نا، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے 40 سال روزے رکھے اور ان کے گھر والوں کو یہ پتہ نہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہو گئی، 40 سال روزے رکھے، گھر والوں کو پتہ نہیں. یہ کیسے ہوا؟ تو بات یہ ہوتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی جب صبح کام کے لیے نکلتے تو ساتھ میں ٹفن لے کے نکلتے، ٹھیک ہے، اور راستے میں جاتے کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو وہ دے دیتے، اور واپسی جب آتے تو ٹفن گھر میں لے کر آتے. تو گھر والے یہ سمجھتے کہ شاید ابھی ٹفن لے کے گئے ہیں، دوپہر میں کھانا کھایا ہوگا اور پھر کھانا جو ختم ہو گیا تو ٹفن خالی لے کر آئے ہیں، اور رات میں پھر گھر میں آ کر آپ جو ہے نا وہ کھانا کھا لیا کرتے. یہ 40 سال تک ان کا عمل رہا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا پھر کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت زبردست گفتگو ہوئی الحمدللہ پروگرام میں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجیے گا. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. کعبے کی بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ایسو کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود. کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل، آج پروگرام میں جو ہم نے 3 صفات کا ذکر کیا ہے، تقوی اور لوگوں سے بے نیازی اور گمنامی، رب کریم یہ صفات مجھے بھی عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کے ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی تمنا مرادیں جائز حاجتیں پوری فرما. جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یا اللہ، جس کے دل میں جو تمنا ہے تو سب کو جانتا ہے، سب کی مرادیں، سب کے کام جانتا ہے. رب کریم سب کی بگڑی بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں اپنے حبیب کے صدقے سے دور فرما دے. اے رب کریم عز و جل، بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ ہم سب کو بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو